السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت دہم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں ہم نے حفاظت قرآن پر تفصیل سے بات کی۔ آج کا جو درس ہے وہ مضامین قرآن کے حوالے سے ہے، اور یہ موضوع آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے اور بہت تفصیلی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس مقدمہ علم تفسیر میں جو کچھ لکھا گیا اسی پر ہماری گفتگو رہے۔ قرآن کریم کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام مضامین 4 بڑے عنوانات پر منقسم ہیں، اور قرآن کریم کی ہر آیت ان میں سے کسی ایک عنوان کے تحت ضرور آتی ہے۔ وہ 4 عنوانات کون سے ہیں؟ نمبر 1 عقائد، دوسرا احکام، نمبر 3 قصص، اور نمبر 4 امثال۔ اب ان 4 عنوانات میں سے ہمارا جو عنوان ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عقائد، اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی گرہ دینے کے ہیں۔ جب کسی چیز کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے تو گرہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے تو وہی عقیدہ بن جاتا ہے۔ عقیدے کی جمع عقائد ہے، اور اصطلاح شریعت میں عقائد ان حقیقتوں پر ایمان لانے کو کہتے ہیں جن کو ہماری ظاہری بصارت دیکھنے سے قاصر ہے۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور انہوں نے امت کو بتایا کہ ان عقائد کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہی عقائد ایمان ہیں، اور اعمال کی بنیاد ایمان پر ہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح سے ابتدا فرمائی۔ قرآن کریم کی ابتدائی آیات بھی جو مکی آیات ہیں، ان میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ان میں سے ایک انتہائی اہم مضمون وہ عقائد کی درستگی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد سے مراد وہ احکام ہیں جن میں اعضاء کے عمل کی حاجت نہ ہو، بلکہ ان کا صرف مان لینا کافی ہو۔ دل سے مان لینا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کو سمیع و علیم سمجھنا، قیامت اور جنت دوزخ وغیرہ ان کو حق سمجھنا۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ عقیدہ ہی وہ چیز ہے جس پر موت کے بعد آرام سے رہنے یا عذاب میں رہنے کا مدار ہے۔ کوئی بھی شخص صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے یا زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو جائیں۔ عقائد کی درستگی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ظاہری اعضاء کے ذریعے سے جن عبادات کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے، ان عبادات کو وہی لوگ صحیح معنوں میں پورا کرتے ہیں جن کے عقائد درست ہوں۔ جو شخص اللہ کو ایک نہ مانے، قیامت و آخرت پر یقین نہ رکھے، اس سے نماز، روزہ اور دیگر بدنی و مالی عبادات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں عزیز طلبہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے
کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 عقائد بیان کیے گئے، بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت۔ ویسے اسلام کے جو عقائد ہیں وہ 7 ہیں: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان، نمبر 7 موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ اور انہی عقائد کو ایمان مفصل میں بیان بھی کیا گیا ہے، وہ آپ کو ایمان مفصل یاد بھی ہوگا، بچپن سے ہم نے یاد کیا۔ تو عقائد تو یہ 7 ہیں، لیکن قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 عقائد کو بیان کیا گیا اور ان کے ذیل میں ان عقائد کا بھی ذکر آ گیا۔ قرآن و حدیث میں ان عقائد کو جو 7 میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ ان کا درست ہونا ضروری ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کائنات کے ذرے ذرے کو صرف ایک ذات کی مخلوق سمجھے اور اسی ذات کو پوجے، اسی کی عبادت کرے، اسی کو چاہے یعنی اس سے محبت کرے، اسی سے ڈرے اور اسی سے مانگے، اور دل میں یہ یقین رکھے کہ اس بے قرار کائنات کا ہر ذرہ اسی ذات کے قبضہ قدرت میں ہے اور کوئی دوسرا اس کی توفیق کے بغیر اس ذرے کو بھی ادھر سے ادھر ہلا نہیں سکتا۔ اسی طرح رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کو خدا کا سچا پیغمبر، رسول سمجھے، نبی سمجھے، جس بات کو وہ حق کہیں اسے حق سمجھے، اور جو بات ان کے نزدیک باطل ہو اسے باطل ہی سمجھے۔ یہ رسالت کا مطلب ہے۔ اور آخرت کا مطلب کیا ہے عزیز طلبہ؟ وہ بھی آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 17 پہ درج کیا گیا کہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی پر ایمان رکھے جو ابدی ہوگی، اور اس میں ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیے ہیں۔ اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ جنت کی نعمتوں کا حقدار ہوگا، اور اگر اس نے برے کام کر کے اپنی دنیاوی عمر کو ضائع کیا ہوگا تو وہ دوزخ کے دائمی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر ایمان والا ہوگا اور پھر اس نے برے کام کیے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برے اعمال کی سزا کے طور پر اس کو کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں بھیج دے، لیکن ایمان ہونے کی وجہ سے جب وہ اپنے اعمال، برے اعمال کی سزا کو بھگت لے گا تو پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب ان 3 بنیادی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے انواع و اقسام کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، جیسے عقلی دلائل، مشاہداتی دلائل وغیرہ وغیرہ۔ البتہ قرآن کریم نے عقلی دلائل کے بجائے مشاہداتی دلائل زیادہ استعمال فرمائے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ عزیز طلبہ کہ عقلی دلائل انسان کو خاموش تو کرا دیتے ہیں، آدمی خاموش تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ بات نہیں اترتی، وہ دل سے اس کو قبول نہیں کرتا، اور ان سے وہ بات دل میں کہیں رہ جاتی ہے، اور ان سے شبہات کے مریض کا علاج نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا مقصد کسی کو خاموش کرانا نہیں ہے بلکہ حق باتوں کو دلوں میں اتارنا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے مشاہداتی دلائل کو زیادہ اختیار کیا تاکہ
انسان ان میں غور کر کے خود نتیجے تک پہنچ جائے اور اس کے دل میں بات اتر جائے. ایک وجہ تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ عقلی دلائل اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے عقل بھی اچھی ہو آدمی کی, اس کے پاس کچھ علم بھی ہو, تاکہ وہ ان علمی اور عقلی دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ سمجھ سکے. اگر ایک عام آدمی جس نے منطق نہیں پڑھی, فلسفہ نہیں پڑھا, آپ اس کو منطق اور فلسفے سے کوئی بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. اور عمومی طور پر انسانوں کا جو زیادہ طبقہ ہے وہ معمولی علم رکھتا ہے, بہت زیادہ علم کی گہرائی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں پورے معاشرے میں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پختہ علم رکھتے ہیں, تو ان کے لیے تو عقلی دلائل ان کو دینا اور ان کے لیے ان کو سمجھنا آسان ہوگا, لیکن عام افراد کے لیے ان کو سمجھنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہوگا. اس لیے قرآن کریم نے لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالا, بلکہ قرآن تو ہر ایک کے لیے اترا ہے, عالم کے لیے بھی اترا اور جاہل کے لیے بھی اترا, ان پڑھ کے لیے بھی اترا, معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے بھی اترا, اور زیادہ عقلی صلاحیتیں رکھنے والے کے لیے بھی اترا. تو قرآن نے تو عام رکھا ہے اس کو, اسی لیے مشاہداتی دلائل دیے کہ ہر عام سے عام آدمی جو پڑھا لکھا نہ بھی ہو, وہ بھی اگر تھوڑا سا غور کرے, تھوڑا سا معمولی سا غور کرے, تو بات اس کے سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ مشاہدہ وہ منہ بولتی چیز ہے جس کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. مثلا قرآن نے سورج کو ذکر کیا, تو اب سورج کو سمجھانے کے لیے کوئی عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی جانتا ہے سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے, چاند نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے, ہر آدمی جانتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ بارش برستی ہے, ہر آدمی آسمان کو دیکھ رہا ہے, جانتا ہے. تو اس کے لیے کوئی عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مشاہداتی دلائل کی طرف توجہ دلائی گئی اور اس پر غور کرنے کی قرآن نے دعوت دی. اس کی وجہ یہ کہ عام سے عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکے. عزیز طلبہ, چونکہ یہ موضوعات بہت تفصیلی ہیں, جیسے عقائد, پھر اس میں توحید, رسالت, آخرت, پھر آگے جو موضوع آج کے سبق میں بیان کرنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی تفصیلی ہیں. تو اگر ان کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت تفصیلی یہ درس ہو جائے گا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا وہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو دلائل تو بہت ہیں, مشاہداتی دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دیے قرآن کریم میں, لیکن آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 18 پر جو قرآن کریم کا حوالہ دیا گیا, جو آیات ذکر کی گئی ہیں, میں انہی کو بیان کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق باغ اگائے، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ان کے درخت اگا سکتے. کیا اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق بات سے اعراض کرتے ہیں. بلکہ وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور ان کے لیے جمانے والے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک حائل بنا دیا. کیا اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر صحیح بات نہیں جانتے. بلکہ وہ ذات بہتر ہے جو مضطر انسان یعنی بے قرار انسان کی دعا قبول فرماتی ہے اور برائی کو دور کرتی ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتی ہے. کیا اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ ذات بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتی ہے اور جو اپنی رحمت سے خشک کر دینے والی ہوائیں بھیجتی ہے. کیا اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جو ذات اتنے اہم کام سر انجام دیتی ہے اور اس کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، تو لا محالہ اسی کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور کسی دوسرے کو اس کا شریک بنانا بدترین حماقت اور بیوقوفی اور جہالت ہے. پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ذات تنہا اتنے عظیم کام انجام دیتی ہے، اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت کیوں ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور آسان سی بات ہے کہ اس کو یقیناً چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ایک اور جگہ پر یوم آخرت کا اس بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پہ درج کی گئی ہیں. میں ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے اور اسے زینت بخشی ہے اور اس میں کوئی بھی تو شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں نہ ٹلنے والے پہاڑ بنائے ہیں، اور اس میں ہر ایک بار رونق جوڑا اگایا ہے، تاکہ ہر رجوع کرنے والا بندہ ان سے بصیرت اور نصیحت حاصل کرے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے بندوں کو رزق دینے کے لیے باغات اور کھیتوں کے بیج اگائے، اور اس کے ذریعے مردہ یعنی قحط زدہ شہر کو زندہ کیا، بس اسی طرح حشر ہوگا۔ عزیز طلبہ، بہت سے لوگ قرآن کریم کو سائنس کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس میں سے سائنسی ایجادات اور سائنسی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے، طریقہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن کریم میں انسانی جسم و نفس اور کائناتی حقائق اور فلکیات اور نباتات اور ارضیات سے متعلق باتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ زیادہ تر اسی قسم کے دلائل کے ضمن میں آتی ہیں، جہاں جو ہے وہ آفاق و کائنات پر غور کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس کائنات کے عجائبات پر غور کرے اور اس کے بنانے والے کی قدرت کاملہ کا استحضار پیدا کرے، اور یقیناً جو ایسا کرے گا تو بالآخر اسی کے آگے، اسی رب کے آگے، جس نے اس خالق کائنات کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو قرآن کے پورے سیاق میں دیکھنا چاہیے، اسے ایک مستقل سائنس کی کتاب سمجھنے سے یقیناً بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ توحید و رسالت اور آخرت کو ثابت کرتے ہوئے، یعنی ان عقائد کو ثابت کرتے ہوئے، قرآن کریم نے انسانوں کے دیگر عقائد و اعمال کی بہت سی گمراہیوں کا رد کیا ہے، اور اس گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کے مختلف شبہات کا تسلی بخش، تشفی بخش جواب دیا ہے۔ اس مضمون کی آیتوں کو اصول تفسیر کی اصطلاح میں آیات مخاصمہ کہتے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں میں عموماً 3 قسم کے گمراہ انسانوں کا رد کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے مشرکین ہیں، بت پرست مشرکین ہیں، نمبر 2 نصارہ، اور نمبر 3 یہود۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 20 سے یہ مضمون جو ہے وہ ان تینوں جو گمراہ عقیدے رکھنے والے لوگ تھے، ان تینوں کے متعلق لکھا گیا ہے۔ اسی کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بت پرست مشرکین، ان کی گمراہیاں 5 اقسام کی تھیں۔ سب سے پہلی جو گمراہی تھی وہ شرک تھی۔ وہ باری تعالیٰ کی مخصوص صفات میں بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، مگر جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنی حکومت کے مختلف انتظامات مختلف آدمیوں کو سونپ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حیثیت بھی معاذ اللہ ایک ایسے بادشاہ کی سی ہے جو کائنات پر کنٹرول کرتا ہے، مگر رزق وغیرہ جزوی شعبے اس نے بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور اب ان میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ لہذا ان شعبوں سے متعلق سوال بھی بتوں سے ہی کرنا چاہیے، اور ان کی عبادت کر کے انہیں خوش رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرتے رہیں۔ بت پرستی کی یہ گمراہی لوگوں میں سب سے پہلے عمر بن لاحی کے نامی ایک شخص نے پھیلائی، اور اس میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔
قرآن کریم نے ان کی اس گمراہی کا مختلف طریقوں سے رد فرمایا ہے. کہیں ان سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ آخر کس نے تمہارے کان میں آ کر تم سے یہ باتیں کہہ دی ہیں جن پر بے سوچے سمجھے عمل کیے جاتے ہو اور انہیں چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. کہیں یہ ثابت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا ارادہ ہی بڑی سے بڑی چیز کو عدم کے پردوں سے نکال کر وجود کے اسٹیج پر لا کھڑا کر دیتا ہے. پھر اسے اپنی سلطنت کے انتظام میں دوسروں کی مدد کی کیا حاجت ہے. کہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو پتھر کل تک لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑا تھا وہ آج ہتھوڑے کی ضرب کھا کر خدا کیسے بن گیا. صرف لات یا حبل نام رکھ لینے سے اس میں رزق دینے اور مصیبتیں دور کرنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی. اس پر قرآن کریم نے بہت مختلف انداز میں، جیسے میں نے عرض کیا اور آپ کی کتاب میں یا صفحہ نمبر 20 پہ بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے پڑھا، کہ مختلف انداز میں جو ہے وہ دلائل دیے، سمجھانے کی کوشش کی. ان میں سے ایک آیت آپ کے سامنے، چونکہ کہ آیات بہت ہیں اس لیے وہ تو اس مختصر وقت میں نہیں پیش کی جا سکتی، ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم کا انداز دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑیں، یا ان کے پاس آنکھیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں. ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. تو یہ ایک انداز ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ بہت واضح بات ہے کہ نہ ان بتوں کے کوئی پاؤں ہیں کہ وہ چل سکتے ہیں، ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے، ان کو اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے، نہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں. جب وہ کچھ نہیں کر سکتے اور وہ تمہارے محتاج ہیں تو پھر تم ان کی عبادت کیسے کر رہے ہو اور کیسے کرتے ہو. بت پرستوں کی دوسری گمراہی تشبیہ تھی، یعنی وہ خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کر کے مجسم اور معاذ اللہ بیوی بچوں والا سمجھتے تھے. چنانچہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. قرآن کریم نے ان کی اس گمراہی کا رد فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نفی کر دی. اس میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں جیسے لم یلد ولم یولد، اور جو بیٹیوں کے حوالے سے ہیں، یعنی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس کے حوالے سے بھی ہیں. جیسے مثلا مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى. کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی. یعنی اپنے لیے تو بیٹے جو جن کو تم فخر کے وجہ سمجھتے ہو، اور بیٹیوں کو تم آڑ سمجھتے ہو، اور ان کی پیدائش پر تم شرماتے ہو، اور اسی شرم کی وجہ سے تم ان کو زندہ درگور کرتے تھے، آر کی وجہ سے درگور کرتے تھے زندہ. تو وہ تو تم نے بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کے لیے بنا دیں اور بیٹے اپنے لیے بنا دیے. عجیب بات ہے. اور تم بنانے والے ہوتے کون ہو؟ تو عزیز طلبہ، ان بت پرستوں میں تیسری جو گمراہی تھی وہ تحریف کی تھی. یعنی وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ان کے طریقے پر ہیں، مگر ان کا تو طریقہ بت پرستی نہیں تھا بلکہ توحید پرستی تھا. وہ توحید پرست تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن وہ بنیادی چیز تو چھوڑ ہی دی. اس کے علاوہ بھی بہت سے جزوی احکام و قوانین بھی انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے. مثلا
نماز جو ہے نماز کے بجائے وہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے، جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، ایسے ہی برہناؤں کا طواف کرنا اور دیگر فضولیات اور لغویات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سنائے اور ان کی توحید پرستی سنائی، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ وہ بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ انہی قصوں میں سے اور ان آیات میں سے آپ کے سامنے میں مختصر سا عرض کرتا ہوں۔ سورہ انبیاء میں یہ قصہ تفصیل سے موجود ہے، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا اور بتوں کو توڑ دیا، اور انہوں نے ان سے پوچھا قوم کے لوگوں نے کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ اور آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اس پر وہ لوگ اپنے دلوں میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو، یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بت جو ہے وہ بول نہیں سکتے اور تم خود ہی جو ہے وہ بری بات کر رہے ہو۔ اور پھر آگے انہوں نے کیا کیا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بھلا بتاؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان پہنچاتی ہیں؟ اُفٍ لکم، تف ہے تم پر بھی، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بھلا کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ قرآن کریم نے یہ قصہ سنایا، اس لیے سنایا تاکہ یہ مشرکین، یہ لوگ سمجھیں کہ جن کی تم نام لیتے ہو، جن کی تم کہتے ہو کہ ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان کے دین پر چلنے والے ہیں، ان کا عمل تو یہ تھا اور تم اس کے بالکل برعکس عمل کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم ان کے دین پر چلنے والے ہیں۔ یہ یقیناً ان پر جھوٹ باندھنا ہے اور بڑی گمراہی ہے۔ عزیز طلبہ، ان بت پرستوں کی چوتھی گمراہی یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خدا تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا جیسا چلنے پھرنے اور کھانے پینے والا انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض جو ہے وہ ذکر بھی کیا ہے اور جا بجا ان کی گمراہی کا ذکر کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں اور ہمیشہ سے انبیاء انسانوں میں ہی آئے ہیں۔ جیسے ان بہت سی آیتوں میں سے میں آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت پڑھتا ہوں، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ آگے پھر انہوں نے کہ اس کے پاس فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا اور یوں ہوتا، یا جو ہے وہ کوئی باغ ہوتا یا کوئی خزانہ ہوتا، تو اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ یہ کوئی نبوت کے رسالت کے کوئی منافی چیز تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو
ضروری چیز ہے، اس لیے کہ انسان ہی اگر رسول ہوگا تو انسان اس کی بات کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے. انشاءاللہ اس کی بحث ہم آیات کے ذیل میں کریں گے، جہاں انبیاء کی رسالت پہ بات آئے گی وہاں پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. عزیز طلبہ، ان کی پانچویں گمراہی، ان بت پرست مشرکین کی پانچویں گمراہی انکار آخرت تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے. قرآن کریم نے ان کی اس گمراہی کا بھی مختلف انداز میں جو ہے وہ جواب بھی دیا، رد بھی فرمایا، جیسے ابھی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور انشاءاللہ آگے چل کر عقیدہ آخرت جب بیان ہوگا تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم ان آیات کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. عزیز طلبہ، گمراہ انسانوں کی دوسری قسم جن کا رد قرآن کریم میں کیا گیا وہ ہیں یہود. قرآن کریم نے یہودیوں کا رد بھی فرمایا ہے. یہ لوگ اپنی گمراہیوں میں حد سے بڑے ہوئے تھے. بت پرست مشرکین میں جو گمراہیاں تھیں وہ سب سوائے انکار آخرت کے، یعنی یہ آخرت کے منکر نہیں تھے. باقی جتنی بھی گمراہیاں تھیں ان میں بدرجہ اکمل موجود تھیں. کہنے کو یہ لوگ اپنے آپ کو تورات کا پیرو کہتے تھے، مگر در حقیقت یہ اس پر عمل کرنے والے نہیں تھے. تورات تو خود انہی کے رحم و کرم پر تھی. یہ اس میں جس طرح ان کا دل چاہتا تھا تصرف کرتے تھے. تورات میں ان کا تصرف تین قسم کا تھا. نمبر ایک، تحریف لفظی، یعنی یہ لوگ تورات کی آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. نمبر دو، تحریف معنوی، یعنی تورات کی آیتوں کا اپنی طرف سے گڑھ کر مطلب بیان کرتے اور اسی پر دوسروں کو عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے تھے. نمبر تین، کتمان، یعنی یہ لوگ تورات کی بہت سی آیتوں کو چھپاتے تھے تاکہ دنیا والوں میں ان کا بلند مرتبہ برقرار رہے. انہیں خطرہ تھا کہ اگر اس قسم کے احکام لوگوں کو معلوم ہو گئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علماء ان پر عمل نہیں کرتے تو وہ ان سے بد اعتقاد ہو جائیں گے اور عزت و شرف کا جو مقام انہیں حاصل ہے وہ جاتا رہے گا. چنانچہ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ تورات کی ان آیات کو چھپا دیا تھا جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت موجود تھی. قرآن کریم نے ان کا رد کیا ہے، مختلف انداز میں رد کیا ہے، اور ان کے جو باطل عقائد تھے اور باطل جو اعمال تھے ان کا رد کیا ہے. انہی آیتوں میں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ مسلمانوں کے جو سخت دشمن ہوں گے، سخت دشمن جو سخت دشمنی رکھیں گے وہ یہود ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں. عزیز طلبہ، گمراہ لوگوں کا جو تیسرا طبقہ ہے جس کا قرآن نے رد کیا وہ نصارہ ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متبع کہتے تھے اور ان کی اتباع کرنے والے کہتے تھے، ان کے دین پر چلنے والا اپنے آپ کو بتلاتے تھے. لیکن ان کی سب سے بڑی گمراہی ان کا عقیدہ تثلیث تھا، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ معاذ اللہ تین اجزاء اقانیم ہیں جو بعض اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں اور بعض اعتبار سے مختلف. پہلا جز باپ، دوسرا جز بیٹا اور تیسرا جز روح القدس ہے، اور بیٹے کا جز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھار کر دنیا میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہالت کے اس نظریے کو علم کی روشنی سے رد فرمایا اور جا بجا قرآن کریم میں یہ جتلا دیا کہ یہ تو ایسی بے سر و پا بات ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے پناہ مانگتے تھے. سورہ آل عمران میں
تفصیل سے ان کی باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری صورتوں میں، دوسری جگہوں پر، دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کا رد فرمایا۔ خود سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ہی آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اور آگے اگلی آیت میں، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، کہ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت نہیں دی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، اپنے آپ کو معبود نہیں بتلایا، اپنے آپ کو خدا نہیں بتلایا، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں بتلایا، اپنے آپ کو خدا کا کوئی جز نہیں بتلایا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتلایا، اور یہ بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو عیسائیوں کا بھی رد قرآن کریم نے کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے بہت تفصیل سے ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ عقائد قرآن کریم میں کون کون سے بیان کیے گئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، دلائل کا انداز کیا ہے، اسی طرح جو باطل مذاہب ہیں ان کا رد کس طرح کیا ہے، اس پر بہت تفصیل سے ہم نے بات کی ہے۔ آج کا یہ درس ذرا طویل ہو گیا، امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ یہ آپ کی کتاب کے مقدمے میں صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوا ہے اور 22 تک یہ سارا موضوع، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں، یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت بہترین انداز میں لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔